اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اس نے روزہ شروع کرنے سے پہلے سحری کو ثواب کی چیز بنا دیا۔ بہت سی احادیث میں سحری کھانے کی فضیلت اور اجر کا ذکر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعینوا بطعام السحر علی صیام النہار وبقیلولۃ النہار علی قیام اللیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دن کے روزے پر سحری کے کھانے سے مدد حاصل کیا کرو اور رات کے قیام پر دن کے قیلولہ یعنی دوپہر کے آرام سے مدد حاصل کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السحور اکلہ برکہ فلا تدعوہ ولو ان تجرع احدکم جرعۃ مما فإن اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی المتسحرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھانے میں برکت ہے، اسے ہرگز نہ چھوڑا کرو، اگر کچھ نہیں تو اس وقت تم میں سے کوئی پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لے، کیونکہ سحری کھانے پر اللہ جل جلالہ رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسحروا ولو بجرعۃ من ماء، سحری کھایا کرو اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا، نعم السحور المومن التمر، مومن کی کھجور کی سحری کیا ہی اچھی چیز ہے۔ افراط و تفریط یعنی حد سے آگے بڑھنا یا کمی کرنا ہر چیز میں نقصان دہ ہے۔ سحری میں نہ اتنا کم کھائے کہ عبادت میں کمزوری محسوس ہونے لگے اور نہ اتنا زیادہ کھائے کہ دن بھر کھٹی ڈکار آتی رہے۔ خود ان احادیث میں بھی اس طرف اشارہ ہے، اگرچہ چھوارا کھجور ایک گھونٹ پانی سے سحری کر لی جائے، یہ مطلب نہیں اس سے زیادہ کھانا منع ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اگر گنجائش نہ ہو تو تھوڑا بہت ہی صحیح۔ چھوارے کھجور میں طاقت اور غذائیت بھی ہوتی ہے اور نبی پاک کی پسندیدہ غذا بھی ہے، اور پانی سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے اور جسم سے پانی کی کمی دور ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم انبیاء کی جماعت کو حکم دیا گیا کہ ہم سحری میں تاخیر کریں، یعنی رات کے آخری حصے میں صبح صادق ہونے سے پہلے سحری کھایا کریں اور افطار میں غروب ہونے میں جلدی کریں۔ ہم نماز میں اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو تھامیں۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین یہ وقت بھی بڑی قبولیت کا ہے سحری کا، 2 رکعت 4 رکعت نماز بھی پڑھ لے، دنیا مافیہ سے بہتر ہے 2 رکعت نماز۔ جتنی دیر میں بکری کا دودھ نکالا جائے اور میں اتنی دیر میں نماز پڑھنا دنیا مافیہ سے بہتر ہے۔ اس وقت کا گڑ گڑانا اللہ کو بہت پسند ہے، اس وقت جسم کا لرزہ بانداب ہونا بہت قیمتی ہے۔ اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں اس ٹائم، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لینا۔ اللہ تعالیٰ ہماری افطاری سحری اور رمضان کے سارے اعمال قبول کرے، مسابقت عطا کرے آگے بڑھنے والا، مسارعت عطا کرے دوسرے سے تیزی سے آگے نکلنے والا۔ یہ گھڑیاں پھر ہاتھ میں نہیں آئیں گی، اللہ ہمارے ہمت اور حوصلے کو بڑھائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ روزے کی برکت سے ہمارے نقائص دور کر، اللہ روزے کو ہمارے لیے سیقل بنا کہ ہمارے اندر ساری خرابیاں نکل جائیں۔ اے اللہ روزے کی برکت سے اندر باہر کی سیاہیاں دور کر، اے اللہ ہماری آنکھوں میں زبان میں
کان میں اعضاء میں پاکی پیدا کر، ہمارے چمڑے میں لہو میں اے اللہ پاکی پیدا کر۔ اللہ ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے بچنے والا بنا، قرآن کریم سے والہانہ تعلق دے، یا اللہ گڑ گڑانے والا بنا، یا اللہ اپنے سامنے آہیں بھرنے والا بنا، اپنا پیارا بنا، یا اللہ ہماری ساری مشکلات دور فرما، اولادوں پر نیک بنا، حلال کی روزی عطا کر، خیر کا ذریعہ بنا، یا اللہ سارے مسلمانوں کا خیر خواہ بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ وسلم۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔